نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البینہ ہے جی، آیت نمبر 7 اور 8، پہلی 6 آیات ہم کر چکے، تو تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ نون جب بھی مشدد ہو تو اس کے اوپر غنہ کریں گے، صرف 2 حروف ہیں نون اور میم، جب بھی اس کے اوپر تشدید آئے تو غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں کہ اس حرف کی آواز کو ناک کے بانسا میں لے جا کر تھوڑا سا گنگنایا جائے۔ ان الذین، لام کے اوپر بھی شاد ہے لیکن اس کو ہم نے غنہ نہیں کیا، صرف نون کو کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تاس مربوطہ تھی، ہائے ساکنہ بنا کر یہاں پہ ہم نے وقف کر کے بریتی نہیں کیا، بریتا نہیں کیا۔ خیر یا لین ہے، اس کو خا زبر یا خی پڑھا ہم نے، خیر البریہ نہیں کیا۔ خیر اردو کا لفظ ہے۔ جزا جیم کے بعد فوراً میں نے دونوں دانتوں کو جوڑا اور پیچھے سے زبان ٹکرائی۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری۔ سانس میری ختم ہوئی یا میں رک گیا، آگے پڑھ سکتے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہاں پہ لکھنے میں بھول گیا، یہاں پہ مد، جب میں پڑھتے ہوئے یہاں پہ پہنچا تو مجھے پتا ہے کہ الف مدہ محل مد ہے، اس کے بعد حمزہ سبب مد ہے، تو یہاں پہ مد ہونی چاہیے۔ میں نے پڑھ لی اور بعد میں یہاں پہ لکھ لی۔ رکا یہاں پہ 2 زبر والی تنوین ہے، اس کو الف مدہ بنا کر رکیں گے۔ را، رضی اللہ، رضی اللہ، تو را کو پر پڑھنا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ربہ یہاں پہ الٹی پیش اس لیے ہوئے ہے، یہ مد صلہ صغرا بنتی ہے۔ کیسے کہ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو آگے والی صورت کی بسم اللہ کی جو با کے نیچے کسرہ ہے، یہ با کے اوپر زبر اور یہ کسرہ دونوں مل کر اس کو الٹی پیش بنائیں گے۔ جب ہم اس کو وقف کریں گے تو ربہ، جب ملا کر پڑھیں گے تو ربہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وجہ سے یہاں پہ الٹی پیش ہے جبکہ یہاں پہ سیدھی پیش ہے۔ کیوں؟ بعد والا متحرک تو ہے لیکن ما قبل ساکن ہے، تو یہاں پہ سیدھی پیش لکھی۔ یہ کتابت کا اصول ہے۔ یہ ہوئی جی علم تجوید کے بارے۔ علم صرف پہ چلتے ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ بالفعل۔ الذین اس میں موصولہ ہے جی۔ آمنو بہت بار بنا چکے، روٹ ورڈ بتا کے آگے نکلتے ہیں، باب افعال ہے۔ واو حرف عطف ہے۔ عاملو عین میم لام باب ہے۔ سمع یسمعو سے عاملہ یا عمالو، یعنی یہ عملو کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ باب سمع یسمعو سے آتا ہے ہمیشہ پورے قرآن پاک میں۔ تو جہاں بھی آپ پڑھیں گے عاملو پڑھیں گے، سامعو کے وزن پہ، تو یہ میم کے نیچے کسرہ آئے گی ہر جگہ پہ ہی۔ عین میم لام کا روٹ ورڈ ہوگا، تو اگر وہ ثلاثی مجرد ہے تو اس طرح آئے گا۔ الصالحات کیا ہے جی؟ یہ صاد لام اور ہا، یہ
جمع مؤنث سالم، وہ الفاظ جن کی آخر میں الف اور تا آئے ان کو جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے. لیکن ایک شرط ضرور یاد رکھنی ہے کہ جمع مؤنث سالم وہ ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ کے 3 حروف کے علاوہ الف تا آئے. یہاں پہ ایک بات میں ذکر کر دیتا ہوں، جسٹ موت کی جمع ہے اموات، تو اموات کا روٹ ورڈ ہے موت، میم واو تا. تو میم واو تا کی جب جمع آئے گی اموات تو اس کی آخر میں بھی الف تا تو ہے، لیکن اس کو ہم جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے. جمع مؤنث سالم تب بنے گی جب روٹ ورڈ کے علاوہ الف تا کا اضافہ ہوگا. تو اگر روٹ ورڈ کے الفاظ کو لے کر الف تا آخر میں آ رہی ہے تو وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. اولئک اس میں اشارہ، ہم ضمیر مرفوع منفصل جی. خیر اسم خا یا را، با را حمزہ، اس کی میں شر البریہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں، وہ ہو جائے گا. جزاء جیم زا اور حمزہ اسم، ہم ضمیر مجرور متصل، اس لیے کہ یہ اسم کے ساتھ متصل آئی ہے. یہ ہوم جو ہے وہ مرفوع منفصل ہے، مرفوع ہے، ہوا ہما ہوم ہے. اور یہ کیا ہے جی؟ ہما ہوم ہے، کیونکہ یہ ضمیر مشترک ہے جو اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ ہو کر مجرور بنتی ہے. حرف جارہ کے بعد آئے جیسے عنہ، یہ حرف جارہ کے بعد ہے، یہ وہی ضمیر ہے جس کے 14 صیغوں میں سے پہلا صیغہ ہو ہے اور تیسرا صیغہ ہم ہے. عند اس میں ظرف ظرف مکان. ربہم رب اسم، ہم بھی اسم ضمیر مجرور. جنات یہ بھی لفظ جیم نون مادہ ہے، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے. عدن عین دال اور نون مصدری معنی تجری. یہ کیا ہے جی؟ جیم را یا جرا یا یجریو، یہ باب داد سے آتا ہے، باب داد سے ہے. یہ اصل میں لفظ تھا تجریو، یہ لفظ تھا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے تجری من تحتہا الانہار، تو یہ یہاں پہ ضمہ کہاں گیا؟ تو پھر یہاں پہ وہی کلیہ ایکسپلین کروں گا میں کہ جب لام کلمہ حرف علت مضموم ہے اور ما قبل اس کا مکسور ہے تو وہ اپنی حرکت کو حذف کر دے گا، یہ حرکت حذف ہو جائے گی. تو یہ جب حرکت حذف ہوئی تو تجری کی شکل میں. کلیہ کیا ہے؟ کلیہ یہ ہے کہ لام کلمہ حرف علت مضموم ہونا چاہیے اور اس کے قبل کسرہ ہونی چاہیے، اس وجہ سے یہ اپنی حرکت حذف کر دے گا. اور اگر یہ بھی مضموم ہو، یہ مکسور ہو اور بعد میں کسی وجہ سے واو آ جائے تو یہ اپنی حرکت نقل کر کے پہلے کو دے دیتا ہے. یہ دو ایک ہی قاعدے کے دو جز ہیں. من حرف جر تحتی اس میں ظرف مکان، جیسے فوق تخت، یمین شمال یسار، یہ ہے امام. انہار نہر کی جمع ہے جی، اسم ہوا. خالدین خا لام دال مادہ ہے تو یہ اس میں فاعل ہے. خالد خالدین خالدین تو یہ جمع کا صیغہ ہے.
فیہا یہ دونوں مل کر مرکب جاری. ابدا یہ جی اس میں ظرف زمان ہے. اس کی ضد میں ایک لفظ آتا ہے قطو. یہ کیا کرتا ہے ابدا؟ یہ متکلم کے بات کرنے کے وقت سے لے کر مستقبل کا سارا زمانہ اس میں کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. لیکن جب متکلم کے بات کرنے سے لے کے ماضی تک کی کوئی بات کرنی ہو، ماضی کے سارے زمانے کا استغراق کرنا ہو، اس کو ختم کرنا ہو کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، تو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے قطو. ٹھیک ہے جی. یعنی ہم کہتے ہیں جی لا اشرب الخمر، میں شراب نہیں پیوں گا، تو قطو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں پیوں گا، میں نے آگے والے زمانے کو غرق کرنا ہے، اس میں ختم کر دینا ہے کہ کبھی بھی نہیں پیوں گا، تو اس کے لیے لفظ یوز ہوگا ابدا. لا اشرب خمرا ابدا. اگر ہم نے ماضی کی کوئی بات کرنی ہو، لم ترا عینی قطو عینی، میری آنکھ نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں ماضی میں. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ قطو اس کی ضد ہے. یہ ماضی کے زمانے کا استغراق کرتا ہے اور یہ مستقبل کے زمانے کو غرق کرتا ہے. جی یہ اس میں ظرف زمان ہے، زمانے کی بات ہو رہی ہے نا جی. یہ بھی وہی ہے، یہ ماضی کا زمانہ ہے اور یہ مضارع کا زمانہ ہے. ردیہ یہ بھی سامعہ کے وزن پہ، یہ روٹ ورڈ ہے اور سین اس کا باب ہے، اور اللہ اس میں جلالہ. عنہم مرکب جاری. واو عطف ردو ردیہ ردیہ ردیو. اس کو میں بناتا ہوں، ابھی کلیہ ایکسپلین کیا میں نے. ردی یو، یہ را داد، یہ لفظ ہے واحد مذکر حاضر غائب کا صیغہ. ردیہ جیسے سامعہ سامعا سامعو، ردیہ ردیہ ردیو، تو یہ لفظ بنے گا ردیو. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں آپ کو ابھی بتا کے ہٹا کیا تجری میں کہ اگر لام کلمہ حرف علت مضموم جی ہے نا، مضموم را داد اور یا، تو یہ لام کلمہ ہے، تو یہ لام کلمہ مضموم ہے. اس کا ماقبل مکسور ہے، دوسری شرط. تیسری شرط اس کے بعد میں واو ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے گا. تو ماقبل کو اگر حرکت دیں، داد کے اوپر پیش آ جائے گی، تو یہ یا ساکن اور یہ واو ساکن، ان دو ساکنوں میں سے ایک کو ہم گرا دیں گے، تو یہ یا گر گئی. تو یہ لفظ کیا بن گیا ہمارا؟ ردو. دونوں ساکنوں میں سے ایک ساکن کو ہمیں گرانا پڑتا ہے. تو یہ واو تو چونکہ ضمیر ہے، اس کو نہیں گرائیں گے اور اس یا کو گرا دیں گے. انہو پہلے اس کی طرح یہاں پہ انہم ہے، یہ انہو ہے، یہ بھی مرکب جاری. ذالک اس میں اشارہ. لی من یہ بھی مرکب جاری ہے، من موصولہ ہے یہاں پہ اور لام جارہ. خشیہ ردیہ کی طرف فعل ہے اور یہ بھی باب سین سے ہے. ڈرا ربہ اپنے رب سے، رب بھی اسم ہے اور ہو ضمیر بھی
اسم ہے جو مجرور بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کو جو بنانے کا طریقہ کار ہے, الفاظ کی پہچان. یہ قرآن پاک میں سارے کلمات جو ہیں یا وہ اسم ہیں یا فعل ہیں یا حرف ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سب کو ہم نے پہچانا کہ اس میں سے اسم کون سا ہے, فعل کون سا ہے, حرف کون سا ہے. ہر ایک کے بارے میں ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ لی کہ, لیکن ہر ایک کے نیچے میں نے لکھا ہوا ہے وہ پہلا حرف ہے, پھر اسم ہے, پھر فعل ہے, پھر حرف عطف ہے, پھر فعل ہے. تو فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے, باب سامعہ سے آتا ہے, جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یہ ساری پہچان کو جاننے کا نام, یہ ردیہ تھا, ردیو تھا, تو یہ ردو کیوں لکھا ہوا ہے, تو کیسے یہ ردیو سے ردو بن گیا, کون سا قاعدہ اپلائی ہوا. یہ سارے قواعد کو جاننے کا نام علم صرف ہے, جس کے اوپر ہم نے ابھی بات کی ہے. ابھی آگے چلتے ہیں. انہی الفاظ, انہی کلمات کو لے کر جو اسم, فعل اور حرف ہیں ملا کر ایک جملہ بنانے کا جو عمل ہے وہ کیسے جملہ بنتا ہے, جملے کی کون سی صفات ہیں, کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں تو یہ الفاظ آپس میں کنیکٹ ہو کر ایک جملے کی شکل اختیار کر گئے. اس علم کو جاننے کا نام علم نحو ہے, جو ابھی ہم شروع کرنے لگے. اچھا جی, علم نحو میں پہلا ہی بات ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. یہ ہے جی اسم ان. اسم ان چونکہ موصولہ ہے تو ہر موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے. صلہ سے مراد یہ ہے, یہ یہاں تک اس کا صلہ ہے جی, یہ موصولہ جمع صلہ, یہ سارا صلہ ہے. صلہ کیا ہوتا ہے؟ اس الذین کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوتا ہے, اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ یہ الذین کون ہے. بے شک وہ لوگ جو, تو جو کو بیان تو کرنا ہے. جو کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ دو کام کرتے ہیں. اچھا, یاد رہے کہ جب بھی اس میں موصولہ جمع کا صیغہ آئے گا تو اس کے صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اس کے ساتھ مطابقت رکھے گی. مطابقت سے مراد ہے اگر وہ جمع ہے تو وہ بھی جمع, اگر وہ واحد ہے تو وہ بھی واحد, اگر وہ تثنیہ ہے تو وہ بھی تثنیہ. تو الذین چونکہ جمع سے مراد آمنو, ایک کام وہ کریں گے جی, یہ فاعل. اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ واو علامت ضمیر. علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو مرفوع کلمات کی اقسام ٹوٹل 8 ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے, نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے, خبر مرفوع ہوتی ہے. تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ مرفوع تو ہم نے کہہ دیا کہ علامت ضمیر ہے, ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو مرفوع کے بعد اگلا سٹیپ, ان 8 میں سے کون سا ہے؟ مبتدا ہے, خبر ہے, فاعل ہے, نائب فاعل ہے. نہیں, یہاں پہ فاعل ہے. تو یہ واو ہے فاعل, جس کا معنی ہم کرتے ہیں وہ سب کیا کیا انہوں نے؟ ایمان لائے. تو یہ فعل ہے. فعل جمع فاعل. اچھا جی, آگے ایک لفظ آ گیا ہے عاملو. اس میں بھی یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر جو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے, اور یہاں پہ بھی یہ فاعل بن رہی ہے. تو یہ فاعل جو ہے یہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ عاملہ کا. تو فعل جمع فاعل. حرف عطف کا اصول ہے کہ جب یہ آتا ہے تو یا تو یہ دونوں افعال کے درمیان آتا ہے, یا یہ دونوں حروف کے درمیان آتا ہے, یا یہ دونوں اسماء کے درمیان آتا ہے. ایک اسم کا دوسرے اسم کے اوپر عطف. مثلا میں کہتا ہوں جمیل اور اسلم آئے, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا جمیل اور واو آئے, واو تو حرف ہے, ٹھیک ہے. اسماء کا اسماء کے درمیان عطف ہوتا. تو یہ 2 افعال کیے انہوں نے. الذین نے کیا کیا؟ ایک تو وہ ایمان لائے,
اور ایک انہوں نے عمل کیے. عمل کون سے کیے؟ ہم کہتے ہیں جی یہ ایک جملہ میں لکھتا ہوں، جمع مونس سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. تو اس کو ہم نے کہا جی منصوب ہے. منصوب جس طرح مرفوع کلمات 8 ہیں، اسی طرح منصوب بھی 13 ہیں. مفعول بہی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کیسے آتے ہیں؟ نارملی ہم نصب، جو نارمل الفاظ ہیں ان کے اوپر نصب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر 2 زبر آتی ہے یا 1 زبر آتی ہے. لیکن جو الفاظ جمع مونث سالم ہوتے ہیں ان کی حالت نسبی کسرہ سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے آخر میں زیر آتی ہے. عام ہم کہتے ہیں جی من تحتی، یہ مجرور ہے. تحتا یا تحتو نہیں آیا کیونکہ حرف جارہ نے اس کو مجرور کیا. ٹھیک ہے جی. لیکن آخر میں الف تا والے الفاظ جب ان کو منصوب لانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے نیچے کسرہ آتی ہے. تو یہ منصوب ہے، تو یہ منصوب ہو کر مفعول بن رہا ہے. انہوں نے عمل کیے، کون سے؟ اچھے یا برے؟ صالحات، نیک اعمال کی، اچھے اعمال کی. تو یہ ہیں اللہ جینا. صحیح ہے جی. اچھا جی. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیے، آگے بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ان کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے. تو انّا کا یہ اسم ہے اور یہ انّا کی خبر ہے. اولئک کا ہم کہتے ہیں جی یہ اسم اشارہ، پہلے ہم لکھ چکے ہیں اسم اشارہ. یہ ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے اور یہ مبتدا ہے جملے میں، اور یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم جو ہے کیوں آیا ہے بیچ میں؟ اولئک بھی مرفوع ہے، خیر بھی مرفوع ہے. تو اس میں جو ایک مرکب توصیفی آتا ہے اس کی دونوں کی اعرابی حالت ایک ہوتی ہے. تو توصیفی کو مبتدا اور خبر سے جدا جدا کرنے کے لیے ایک ضمیر فصل آتی ہے. ایک تو بات یہ ہوئی ضمیر فصل. یہ ہم کہیں گے اولئک. اولئک اس میں اشارہ کیا ہے؟ اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ماقبل بات گزری ہے. تو یہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک وہ ہیں. اچھا جی، وہ مبتدا ہے. کیا ہے وہ؟ ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے اس مبتدا کی یہ خبر ہے. خبر کیا ہے جی؟ بہترین مخلوق، خیر البریتی. یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر بن رہے ہیں کس مبتدا کی؟ اس مبتدا کی. تو گویا یہ بھی ایک جملہ بنا، جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کی نشانی ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، تو یہ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جملہ فعلیہ ہے، آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن رہا ہے کس کا؟ اس اسم موصولہ کا. اچھا جی، یہ جو جملہ اسمیہ بنا ہے وہی یہ اس کا معنی ہوگا وہ ہی. یہ جو ہی بیچ میں آتا ہے نا، اولئک هم المفلحون، وہ ہی لوگ فلاح پانے والے گا. دو اسماء معرفہ کے درمیان اولئک بھی اس میں معرفہ ہے، خیر بھی اس میں معرفہ ہے، تو اس کے درمیان ہوم ضمیر لائی جاتی ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو یہ بنی بات ہماری کہ وہ ہی بہترین مخلوق ہیں. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس اسم کے بارے میں. شک کس میں نہیں ہے؟ انّا کا ایک اسم اور انّا کی خبر. تو ہم اس جملہ اسمیہ کو کہیں گے کہ یہ خبر ہے انّا کی.
بات کلیئر ہوئی جی؟ بے شک وہی لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے، وہ ہی بہترین مخلوق ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، جزاؤہم، جزاؤ کے اوپر پیش جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ لفظ مرفوع ہے۔ تو پھر ہم وہی بات، مرفوعات 8 ہے تو ان میں سے تلاش کریں گے، فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے۔ تو یہ مبتدا ہے جی، یہ اس کی ساتھ میں اٹیچمنٹ ہے۔ تو یہ مرکب اضافی مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ۔ جزاؤہم، ہم کس کی طرف جا رہی ہے؟ الذین کی طرف۔ تو ان سب کی جزا ہے، یہ مبتدا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو خبر کیا ہوتی ہے؟ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مبتدا تھا، تو آگے عند اس کی خبر ہے، ہو سکتی ہے۔ یہ مرفوع ہے؟ نہیں مرفوع، اس کے اوپر زبر ہے۔ ربی یہ مجرور ہے، جناتو ہاں جی یہ ہے اس کی خبر۔ یہ مرفوع ہو کر یہ ہے اس کی خبر۔ کس کی خبر جی؟ اس مبتدا کے بارے میں، اس مبتدا کی یہ خبر ہے۔ جزاؤہم جناتو، کن کی جزا جنت ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی، جو خیر البریہ ہے ان کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ اچھا جی، یہ مبتدا مرفوع اور جنت بھی مرفوع، جنات عدن، تو یہ مرکب اضافی بنا، تو دونوں مل کر مرفوع ہو کر خبر بنے۔ یہ کیا ہے جی؟ اندہ کو ہم نے اسم کہا، اور یہ بھی اسم اور یہ بھی اسم، یہ دونوں مل کر مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی جمع یہ اسم، پھر مل کر مرکب اضافی شبہ جملہ۔ تو یہ متعلق بنے گا کس کا؟ جزاؤ کا۔ تو ہم کہیں گے یہ متعلق ہے، جنات عدن۔ اچھا جی، یہ جو ہمیشگی کی جنت ہے، کثرت سے یہ اصول ہے کہ جو اسم تنوین کے بعد اگر کوئی جملہ آ جائے، یہ جملہ ہے جی، کسی تنوین والے اسم کے بعد اگر کوئی جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو کثرت سے اس کی صفت بنتا ہے، یہ عربی کا قانون ہے۔ تو اس تنوین والے اسم کے بعد صفت آئی ہے تجری من تحتها الانہار۔ تجری یہ ہے جی واحد مونس غائب کا صیغہ، واحد مونس غائب، جرایا یجریو تجریو تجریان یجریو یجریان یجریون تجریو، واحد مونس غائب کا صیغہ۔ اچھا جی، تو یہ وہ ایک مونس بہتی ہے۔ تو اس جملے میں آگے کوئی جب ہمیں کوئی اسم مرفوع نظر آئے گا تو ہم کہیں گے جی یہ مرفوع اسم اس کا فاعل ہے، اس فعل کا۔ اور چونکہ عربی زبان میں انہار مونس استعمال ہوتی ہیں، اس لیے یہ لفظ مونس استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ مذکر ہوتا تو کیا آتا؟ یجری، واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوتا۔ تو تجری، تجریل انہار، نہریں بہتی ہیں، لوکیشن کیا ہے ان کے بہنے کی؟ من تحتہا۔ یہ ہم کہیں گے یہ جو من حرف، یہ اسم جمع اسم مرکب اضافی، مرکب اضافی جمع حرف جر، مرکب جاری۔ اس جملے کے اندر یہ مرکب جاری جو ہے یہ کیا بنے گا؟ متعلق کس کے؟ فعل کے۔ تو ان کی جزا ہمیشگی کی جنت ہوگی، ان کے لوکیشن ہے ان کے رب کے ہاں، جس کے نیچے
نہریں بہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا. یہ خالدین، خالد تو اس کی حالت رفع جو ہے خالدان یا خالدون ہوتی ہے، لیکن حالت نسبی اور جری جو ہے یہ خالدین ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ہے حالت نسبی میں، یہ اسم منصوب ہے جی. یا نون کے ساتھ آئے تو منصوب ہوتا ہے، واو نون کے ساتھ آئے تو مرفوع ہوتا ہے. تو یہ منصوب ہے، منصوب ہو کر یہ حال بن رہا ہے. حال کس کا؟ حال ان لوگوں کا جو یہ پیچھے کام کر کے آئیں گے. جی. جنات عدن دخلوها، یعنی دخلو کا مطلب ہے یہ کام کرنے والے، یہ جو محذوف فعل ہے یہاں پہ اس کا یہ حال ہے. ایسے انسان جو یہ عمل کر کے آئیں گے ان کا بدلہ جنت میں ہوگا. جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا. تو یہ جو تین الفاظ ہیں یہ منصوب حالت رفعی میں ہو کر یہ ہم کہیں گے یہ جو فیہا ہے یہ متعلق ہے خالدین کا، اور ابدا بھی متعلق ہے. یہ دونوں متعلقان ہے کس کے؟ خالدین کا. بتا چکا میں. تو وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے. خالدین کا معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اور ساتھ میں اس کے ایک لفظ اس میں ظرف زمان آ رہا ہے جو مستقبل میں استغراق کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. تو دونوں کا معنوی طور پہ یہ تاکید پیدا ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ جو نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے اور وہ بہترین مخلوق ہوں گے، ان کا بدلہ جنات عدن ہے، نیچے کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی. جی آگے چلتے ہیں جی. رضی اللہ، یہ لفظ ہم نے کہا جی یہ فعل ہے، فعل ماضی. اس کے بعد ایک اسم آیا جو پیش کے ذریعے ہمیں پتہ چلا مرفوع ہے. تو یہ مرفوع اسم اس فعل کا فاعل ہے. تو اللہ راضی ہو گیا، اس کا آگے متعلق ہے عنہم. یہ مرکب جاری جو ہے ہم کہیں گے یہ متعلق ہے کس کا؟ رضیہ کا. تو اللہ تعالی راضی ہوا عنہم. ہم سے مراد کون ہیں؟ یہ الذین ہیں. اللہ تعالی راضی ہوا ان سے. واو حرف عطف ہے. واو جو عطف ہے یہ کس کے درمیان ہے؟ دو افعال کے درمیان ہے. ایک اس کے درمیان یہ فعل اور دوسرا یہ فعل. اللہ ان سے راضی ہوا. وردو یہ جمع کا صیغہ ہے. تو جمع کے صیغے میں یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہو کر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے یہاں پہ کس فعل کا؟ رضیہ کا. یہ فعل ہے ردو. تو وہ سب کے سب راضی ہوئے کس سے؟ یہ تھا عنہم، الذین سے اللہ راضی ہوا. تو وہ سب کس سے راضی ہوئے؟ عنہ سے.
تو یہ ہم کہیں گے یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق فعل ہوگا اس فعل کے رادو کے. تو وہ سب کے سب راضی ہوئے، یہاں پہ ہونا چاہیے تھے عن اللہ، اللہ سے، لیکن چونکہ اس میں ضمیر کی ڈیفینیشن کیا ہے، کسی اسم کو بار بار لکھنے کی بجائے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. تو یہ ہے اسم ضمیر عن ہو. تو یہ ہو ضمیر جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے، راجع یعود الی اللہ، لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. تو وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہوئے. ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے جی، یہ بھی مبتدا ہے یہاں پہ، جیسے یہ جملہ تھا نا اولئکہ، اسی طرح ذالکہ یہ اس کی خبر ہے. مرکب جاری ہو کر خبر ہے. اس کو آپ پوچھیں گے یہ مرفوع تو نہیں ہے، خبر کیسے ہوگی؟ جو مرکب مرفوع نہ ہو اور وہ خبر بنے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ محلن مرفوع ہے. اس کا محل وقوع جو ہے نا وہ ایک مرفوع اسم کی جگہ پہ آیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مرکب جاری محلن مرفوع ہے. ذالکہ لمن، یہ جو بات ہے نا یہ ساری یہ اس کے لیے ہے، من کے لیے ہے. من کو ہم نے کہا یہ موصولہ ہے، تو ہر موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے. تو من کون ہے جی؟ خشیہ رب. خشیہ میں ایک ہوا چھپا ہوا ہے جو علامت ضمیر ہے اور مرفوع ہے. اس کے بعد رضیہ کی طرح کوئی مرفوع اسم آ رہا ہے، ایسا اسم جس کے اوپر پیش ہو، اگر کوئی ہمیں ملتا تو ہم کہتے وہ اس کا فاعل ہے. چونکہ اس کے بعد کوئی مرفوع اسم نہیں آ رہا تو ہم اس کا فاعل جو ہے اس کے اندر ہوا چھپا ہوا جانیں گے. خاشیہ کون؟ وہ جو ڈرا. وہ کون؟ من. یہ من موصولہ، اس من کا یہ سارا صلہ ہے. اچھا جی، یہ ہوا ضمیر ہے، جیسے میں نے کہا اللہ زینہ کے اندر جمع کا ہے تو ایک جمع کی ضمیر آئی ہے. یہاں پہ یہ من واحد ہے تو یہاں پہ ہوا واحد کی ضمیر آئی ہے. تو یہ ہے من خشیہ جو ڈرا. آگے رب ہے. رب حالت نسبی میں ہے، رفعی میں ہے یا جری میں ہے؟ وہ منصوب ہے. تو منصوب ہو کر یہاں پہ یہ مفعول بھی بنے گی. تو عربی گرامر میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چونکہ مرکب اضافی ہے تو مرکب اضافی جو ہے وہ متعلق فعل ہوتا ہے. لفظاً یہاں پہ منصوب ہو کر یہ مفعول بہی ہے. تو وہ ایک مذکر ڈرا اپنے رب سے، ربہ، تو ہو ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف جائے گی؟ پھر اس من کی طرف ہی. تو چونکہ یہ ہوا بھی من کی طرف ہی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ سب اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا. وما علینا الا البلاغ المبین.